السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عرب خطے اور مسلم ممالک کے درمیان آنے والی حالیہ خوشگوار تبدیلی کی۔ تو بنے رہیں ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ حالیہ عرصے میں عرب خطے اور مسلم ممالک کے درمیان ایک مثبت اور ایک بہترین تبدیلی آئی ہے۔ تمام مسلکی اختلافات اور تفرقات کو بالائے طاق رکھ کر کلمے کی اساس پر اسلامی ممالک آپس میں قریب ہو رہے ہیں، جو یقیناً بہت ہی قابل تعریف بات ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے عرب ممالک کے اندر چلنے والے داخلی انتشار کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی اور وہ ملک جو ترقی کی راہ پر تھے ترقی سے ہٹ گئے۔ وہاں پر نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ اس کے ساتھ مالی نقصان بھی کئی عرب ممالک کو اٹھانا پڑا، اور ان سب کا فائدہ اگر کسی نے اٹھایا تو وہ کچھ مغربی ممالک نے اٹھایا، جنہوں نے اپنے ہتھیاروں کے ذریعے نہ صرف کروڑوں کی کمائی کی بلکہ عرب خطے میں موجود قدرتی وسائل کو بے دریغ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور عرب حاکم ہوتے ہوئے بھی محکومانہ زندگی گزارنے پر مجبور رہے۔ مغربی سازشوں نے پورے عرب خطے کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا، اور ان جنگوں سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اگر ان جنگوں سے کچھ حاصل ہوا تو صرف جانی اور مالی نقصان تھا، معاشی بدحالی تھی اور افلاس اور تنگدستی تھی۔ اس کے سوا ان عرب ممالک کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہے، لیکن اس کو تباہ کرنے کے لیے چند گھنٹے ہی کافی ہوتے ہیں، اور کچھ عرب ممالک کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ جیسا کہ افغانستان کو تباہ برباد کرنے کے بعد امریکہ بہادر نے عراق پر چڑھائی کی اور اسے تباہ کیا، اس کے بعد سیریا، لیبیا، یمن اور ایران کو کس طرح تباہ کیا گیا، یہ تصویر ہمارے سامنے ہے۔ آج ان میں کے زیادہ تر ممالک جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہو گئی ہے، جس کو پٹری پر لانے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے۔ ناظرین، ان تمام ممالک کی تباہی کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام ممالک کی تباہی اور ان کی زبوں حالی کا ذمہ دار وہ مغربی ٹولہ تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے حکومت کے ساتھ معاہدے اور ڈیل کر کر انہیں اپنے ہتھیار بیچے، دوسری طرف ان حکومت سے لڑنے والے باغیوں کو بھی انہوں نے ہی ہتھیار فراہم کیے تھے تاکہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے تک جاری رہیں اور ان کے یہ ہتھیاروں کا کاروبار چلتا رہے، جس کا خمیازہ وہاں کی معصوم عوام نے بھگتا، جو اپنے گھروں سے دور ہو گئے، جو اپنے ملک سے دور ہو گئے، اپنے کاروبار سے دور ہو کر ایک ریفیوجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مغربی ممالک جب سامنے آتے تو اتحاد کی بات کرتے، قیام امن اور جنگ کو روکنے کے دعوے کرتے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی تھی، جس سے اب پوری دنیا اچھی طرح واقف ہو چکی ہے، اور خود عرب ممالک بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ انہیں کس طرح بیوقوف بنا کر ان کے قیمتی وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، اور کس طرح انہیں انہی کے ملکوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور بدلے میں انہیں بربادی اور تباہی کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب عرب ممالک میں ایک نئی سوچ کی امید جاگ رہی ہے اور مختلف ملکوں کے درمیان نئے تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ سپر پاور امریکہ کا خوف کافی گھٹ گیا ہے۔ عرب ممالک جو ایک وقت میں صرف امریکہ سے ہی اپنے تمام تر تعلقات رکھتے تھے اور اسی کو ہی اپنا کرتا دھرتا سمجھتے تھے، اب امریکہ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے اسلامی ممالک جن کے درمیان صدیوں سے دشمنی کا رشتہ چل رہا تھا، وہ بھی اب دوستی کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا خطرہ خود مغربی ٹولہ اور امریکہ محسوس کر رہا ہے۔
ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی۔ چند مہینے پہلے چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک نئے تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں چین کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایران، سعودی عرب، UAE، عمان اور دوسرے خلیجی ممالک نے چین کی رہنمائی میں نئے مشترکہ بحریہ کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھکا تھا، کیونکہ UAE نے امریکی اتحاد سے نکل کر چین کی رہنمائی میں قائم ہونے والے اس نئے اتحاد میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے۔ سعودی عرب ایران کے تعلقات کی بحالی نے امریکہ کے لیے بڑی پیچیدہ صورت حال پیدا کر دی ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران سے سعودی عرب اور عرب ممالک کو ڈرا کر اپنے من مانے فیصلے کروائے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے زبردستی UAE اور دوسرے عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، جس کے بعد UAE، بحرین اور دوسرے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا اور ان کے درمیان تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ لیکن اب ایران سے سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے تعلقات بالکل دوستانہ ہو چکے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کو بہت پریشانی ہوگی۔ اب یقیناً امریکہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ کس طرح ان ممالک کو آپس میں پھر سے لڑایا جائے، کس طرح ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے۔ امریکہ یہ نقصان برداشت کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے تعلقات کے لیے امریکہ اپنی کوششوں کو تیز کر چکا ہے، اور حال ہی میں امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح ایسی سازش رچی جائے کہ وہ سعودی عرب کو ایران سے دور کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سعودی اسرائیل کے تعلقات کے لیے اپنی کوششیں تیز کر چکا ہے، پر اب امریکہ کی سازش شاید ہی کامیاب ہو سکے، کیونکہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں سے نہ صرف عرب بلکہ کئی ایک سیکولر ذہن رکھنے والے مغربی ممالک بھی شدید ناراض ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب سے اسرائیل کے تعلقات کا فروغ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ البتہ عرب ممالک کے تعلقات اور بڑھتے جائیں گے اور ان کے روابط میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، جس سے مغرب، خاص کر امریکہ، ضرور خوفزدہ رہیں گے، کیونکہ عرب اتحاد کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے، جو کہ خود امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ آرائی کیا رنگ لاتی ہے، لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں کہ عرب ممالک اور خاص کر مسلم ممالک کے درمیان یہ اتحاد پائیدار قائم ہو جائے، تاکہ دنیا میں طاقت کا توازن قائم ہو سکے اور دنیا پر اجارات داری اور حکومت کرنے کا امریکی اور مغربی ممالک کا خواب اور ان کی سازشوں پر روک لگائی جا سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔